آئے ہو صبر اختیار کرو۔ صبر ایک ایسا فارمولہ ہے کہ جس سے انسان بڑی سے بڑی جنگ بھی جیت سکتا ہے۔ اگر انسان صبر کرے تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کے لیے میرے رب کی نصرت کا بھی اعلان ہے۔ وَالصَّابِرُ وَالرَّابِطُ، اور استقامت اختیار کرو، جہاں پہ تمہیں پہرے کے لیے کھڑے کیا ہے وہاں پہ کھڑے رہو۔ اس کھڑے رہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ایسے قیمتی اور انمول آنسو ہیں کہ اگر ایک آنسو زمین پر گر جائے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یوں تو رونے والے اپنے پیاروں کے فوت ہونے پر بھی روتے ہیں، لیکن ایک آنسو ایسا بھی ہے کہ جو رب کے خوف سے اگر زمین پر گر گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عینان لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس کو جہنم کی آگ نہیں پہنچ سکتی۔ ایک آنکھ ان میں سے وہ ہے جو اللہ کے خوف سے رو پڑی، اور دوسری آنکھ وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دیا۔ اس حدیث کو ہم تک جو پہنچانے والے صحابی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عباس تھی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ آج ہم اگر اپنے دیکھیں رشتوں میں تو دراڑیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ محبت تھی۔ آپ کی والدہ ام الفضل ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، اور آپ کے بارے میں امام ابن جریج رحمہ اللہ جو تابعی ہیں فرماتے ہیں، کنا جلوسا مع عطاء فی المسجد الحرام فتذاکرنا ابن عباس فقال عطاء، کہ ہم ایک دفعہ جو مسجد الحرام کا مفتی تھا حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ، اس کے پاس مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا، تو انہوں نے کہا، ما رأیت القمر اللیلہ، کہ میں نے رات کے چاند کو دیکھا، 14 14ویں کے چاند کو جو فل چمک رہا ہوتا ہے، دمک رہا ہوتا ہے، الا ذکرت وجہ ابن عباس، اس چاند کو دیکھ کر اگر مجھے کوئی چہرہ یاد آیا تو وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ تھا۔ ابن عباس صحابی تھے، اور آپ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ہجرت کے 68 سال بعد فوت ہوئے، 68 ایئر بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو آپ کو جاننے والوں میں تابعین کی کثیر تعداد تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا، لیکن ابن عباس کو انہوں نے دیکھا تھا۔ تو ابن عباس کو جو مسجد حرام کے مفتی ہیں وہ 14ویں کے چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور ابن عباس نہایت ہی پرہیزگار اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے صحابی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بڑھاپا آیا اور ان کی نظر چلی گئی، انہیں نظر آنا بند ہو گیا، تو انہیں مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ چند روز نماز چھوڑ دیں تو آپ کا علاج ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو نماز کو چھوڑنے والے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان پر غضبناک ہوں گے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالی ابن عباس پر رحم فرمائے اور انہیں جہاں پر وہ ہیں ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے دو ایسے اشخاص کا، دو ایسے لوگوں کا کہ جن کو دنیا میں ہی بخش دیا جاتا ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور وہ آنسو زمین پر گر پڑے۔ آج ہم روتے ہیں تو کسی وجہ سے روتے ہیں، ہم میں اتنا نہیں رہا تقویٰ کہ ہمارے آنسو بہہ نکلیں، مگر بہت سارے ایسے بھی بھائی ہیں جو تنہائی میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اس کا قطرہ آنکھوں سے باہر بہہ نکلے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اس کا آنسو کا قطرہ باہر تو نہیں بہا، لیکن آنکھ کے اندر اتنا جمع ہو گیا ہے کہ جتنا ایک مکھی کا سر ہوتا ہے، تو تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ بخشش والا معاملہ فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو دنیا کے اندر ہی بخش دیا جائے۔ اور دوسرا وہ انسان ہے خوش قسمت کہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے بھائی جو فوج میں ہوتے ہیں وہ یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ وہ سرحدوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر سے موت کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں سے گولہ بارود آئے گا اور ہماری جان لے لے گا، لیکن وہ پھر بھی تقویٰ کے ساتھ اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو ایک رات بھی اللہ کے لیے پہرا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے ہی دے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیۃ اللہ حتی اصیب الارض من دموعہ لم یعذب یوم القیامہ، کہ جس کے اللہ کے خوف سے جس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے عذاب نہیں دیں گے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، عین فقیعت فی سبیل اللہ، کہ ایک وہ آدمی
کہ جس کی آنکھ اللہ کے راستے میں پھوڑ دی جائے، جیسا کہ سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے انسان، گولی آ کے لگتی ہے اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، یا کوئی چیز ایسی آ کے لگتی ہے جس سے آنکھ ضائع ہو گئی، تو وہ بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سفر بہت لمبا تھا، حتیٰ کہ پچھلا پہر ہو گیا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے آگے چلتا رہا، حتیٰ کہ ہم نے ایک پہاڑ پر چڑھے تو دیکھا کہ وہاں پر کفار کی عورتیں اور ان کے چوپائے وغیرہ جمع ہوئے ہیں، وہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کل یہ مال تمہارا ہوگا، تمہارا مال غنیمت ہوگا، اور یہ عورتیں تمہاری لونڈیوں کے طور پر مال غنیمت میں شامل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو سب مسلمانوں نے جب غزوہ حنین کیا تو اس کے بعد اس مال غنیمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مستحق بنا دیا۔ تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو آج پہرا دے گا؟ حضرت انس بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میں پہرا دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سوار ہو جا۔ وہ سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کیا، اور جب وہ رخصت ہو گئے اور صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے سوار کا کیا حال ہے؟ کوئی اس کی خبر آئی تو صحابہ کرام نے انکار کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز کے بعد دیکھا سوار واپس آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حال دریافت کیا اور فرمایا کیا تو نے ساری رات اسی گھوڑے پہ گزاری ہے؟ اس نے فرمایا یا رسول اللہ ہاں ایسا ہی ہے، الا کہ میں بول و براز کے لیے ضروری انسانی ضروریات کے لیے اس سے نیچے اترا ہوں اور نماز پڑھنے کے لیے اس سے نیچے اترا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی اور یہ فرما دیا کہ اگر آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہے ایک رات اللہ کے راہ میں پہرا دینے کا انعام۔ تو جو لوگ پورا مہینہ 2 مہینے جن کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں 4 مہینے، سبحان اللہ، ان کا کیا مقام ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ان کی رضا مسلمانوں کی حفاظت کرنا ہے، نیتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا۔ انسان کھڑا تو ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں مال و دولت کے لیے کھڑا ہوں، مجھے تنخواہ ملے گی۔ اگر وہ یہ نیت کر لے کہ مجھے تنخواہ تو ملنی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راہ میں کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے ساتھ آخرت بھی عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک واقعہ سنایا گیا کہ میری بیٹی تھی اور وہ بہت ہی پیاری تھی، میں باہر گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو دیکھا کہ میرے گھر میں بیٹی ہے، اور میں نے اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، اور جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو وہ بیٹی میرے کپڑے جھاڑ رہی تھی، صاف کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جھڑیاں بہہ گئیں۔ صحابہ اکرام
اتنا اتنا رویا کرتے تھے کہ زمین گیلی ہو جاتی تھی، ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی رونے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ویسا ہی رونا نصیب فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، جسے آج ہم روپیہ پیسہ کہتے ہیں، ڈالر کہتے ہیں۔ ایسا بندہ ہلاک ہو گیا جو اسی دولت کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے۔ وَتَعِيسَ عبد الدرہم، جو درہم والا بندہ ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ وَعبد الخمیسہ، اور چادر والا بندہ وہ بھی ہلاک ہو گیا کہ وہ چادر یا کمبل لینے کے لیے اسی کے پیچھے لگا رہے۔ ان اعطیہ راضیہ وَإِن لَّمْ يُؤْتَ ساخطہ، کہ اگر اسے وہ چیز دے دی جائے، اگر اسے روپیہ پیسہ چادر جو اس کی ضرورت ہے پوری کر دی جائے تو وہ خوش ہو جائے گا، اور اگر نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلا ہے، اسے کوئی جاننے والا نہیں، اگر اسے پہرے پہ کھڑا کر دیا جائے تو وہ پوری رات پہرا دیتا رہتا ہے، اور اگر اسے لشکر کے پیچھے چلنے کا کہا جائے تو وہ بلا تردد لشکر کے پیچھے بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے، کہ اسے جو بھی جنگ میں کام سونپ دیا جائے وہ باخوشی اس کام کو کرتا رہتا ہے، اس کے کپڑے بھی صاف نہیں ہیں، اور اس کے مال و دولت بھی اتنی نہیں ہے کہ اگر وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے کامیاب ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سخت سردیوں کے دن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہمیں ایک اونچی جگہ پر لے گئے جہاں سخت سردی تھی، یہاں تک کہ ہم نے زمین میں گڑھے کھود کر ان میں گھس گئے اور اپنی ڈھالیں اپنے اوپر ڈال لیں، کہ ان کے پاس اتنے کمبل یا چادریں نہیں تھی کہ جس سے وہ اپنی سردی کو کم کرتے، تو زمین کو کھودا، زمین کے اندر بیٹھ کے اوپر اپنی ڈھالوں کو ڈال لیا تاکہ سردی نہ رہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا، من یحرسنا فی هذه اللیلہ وادعو له بدعاء یکون فیہ فضل، کہ آج کی رات کون پہرا دے گا، جو پہرا دے گا اس کے لیے میں ایسی دعا کروں گا جس سے وہ اپنا مقام پالے گا۔ تو انصار میں سے ایک ساتھی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں پہرا دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ اس کے بعد ابو ریحانہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی پہرا دوں گا۔ آپ نے مجھے بھی دعا دی، لیکن پہلی دعا کی نسبت وہ کم تھی۔ تو آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں نکلیں، اور جو نکلے ہوئے ہیں گھر سے، اگر ہم ان کے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرتے ہیں، خواہ ہم ان سے ہی روپیہ پیسہ لے کر ان کا سامان لا دیتے ہیں گھر میں، تو پھر بھی ہم ان لوگوں کی خدمت میں ہوں گے اور ہمیں ان کے متبادل ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔